یہاں پر ایک چھوٹی سی بچی آنے والی ہے جو آپ لوگوں کے ذہنوں کو کھولنے والی ہے. اس سے پہلے دو چھوٹے اینکر آئیں گے جو اس بچی کی تقریر کے لیے اسے دعوت دیں گے. آ جاؤ. MashaAllah, what a performance. Dear first class student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alisha Mansoori. My co-host name is Mariam Khan. We are here for the anchoring. My co-host Mariam. Where are you, Mariam? Alisha, stop. I am coming. Don't start the program without me. Stop it, Mariam. I have already started the program. Come here fast. Oh, now I am in a stage, parents. It is very cool. We are looking mashallah. My name is Mariam Khan and my friend name is Alisha Mansoori. We are here for the anchoring. Did you know what is the next program? Stop it, Mariam. I am not your co-host. You are my co-host. Oh, enough. Tell me something what is important about of education. Education means we get more knowledge. For dear, education means behavior, degrees and certificates, just a piece of paper. If you say degree and certificate is just a piece of paper, then what is the real education in your eyes? Real education is seen your behavior. Education means علم. علم ایک ایسا خطرناک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے اندر لینا چاہیے، نہ کہ کاغذوں پر ڈھونڈنا چاہیے. بہت گہری بات بتائی علیشہ آپ نے. چلیے علم کے اوپر اسپیچ دینے آ رہی ہے مہک خان. زوردار تالیوں سے سواگت کیجیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھیوں ایک بار درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ میں آپ کو کچھ بتانے سے پہلے ایک اشعار کہنا چاہوں گی. پڑھ اقرا کے نور علم کو پھیلانا ہے. پڑھ اقرا کے نور علم کو پھیلانا ہے. ان جہالت کے اندھیروں کو پھر مٹانا ہے. صاحب صدر محترم اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. علم ایک ایسا خزانہ ہے جو کہ دنیا کی تمام تر قوتوں سے افضل ہے، جس کے زوال کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. آج علم کے ذریعے انسان ہوا پر پرواز کر سکتا ہے. آج علم کے ذریعے انسان چاند پر اپنے فردا کا جھنڈا گاڑ چکا ہے. ہم گھر بیٹھے ہی باہر کے حالات جان سکتے ہیں، دیگر ممالک جان سکتے ہیں. ویسے ہی یہ علم کہیں فیض کے مرنے کے بعد بھی انسان کا نام زندہ رہتا ہے. جیسے ہمارے بزرگان دین نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کر کر ہم تک پہنچایا اور آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے. ساتھیوں، علم کی وجہ سے ہمیں علم باعزت باوقار بناتا ہے. علم ہمیں نیکی اور بدی میں تمیز بھی سکھاتی ہے. اگر ہمارے دین میں دیکھا جائے تو ہر چیز کا آغاز قرآن مجید سے ہوتا ہے. ویسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی وحی میں لکھنا اور پڑھنا دونوں شامل ہے. ساتھیوں، اب اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا العلم نور. علم نور ہے. اگر ہمیں کہیں چلتے ہیں تو ہمیں اگر روشنی میں چلنا، اگر ہمارے راستے میں کانٹے بھی ہوتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں. کیوں دیکھ لیتے ہیں؟ کیونکہ اس کے سامنے ہمارے کانٹے اور ہمارے پاس کیا ہے؟ روشنی ہے، تبھی دیکھ پاتے ہیں. اگر ہم اندھیرے میں چلیں، اگر راستے میں کچھ بھی کانٹا کچھ بھی ہو تو ہم دیکھ پاتے ہیں، اسے نہیں دیکھ پاتے. اگر ہمارے پاس علم نہ ہوگا تو ہمارے پاس روشنی نہیں ہوگی. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہمارے پاس ہر دم اندھیرا رہے گا. اب جیسے دنیا میں بہت لوگ بولتے ہیں یہ جاہل ہے، یہ علم دین والا ہے، یہ جاہل ہے، وہ علم دین والا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں فرق خالی اتنا ہے، علم دین والے کے پاس علم رہتا ہے، اس کے پاس سمجھ رہتی ہے، اور جاہل اس لیے رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا. جب اسے کچھ چیز کا پتہ نہیں ہوگا تو اس لیے اس کو نام دیا جاتا ہے جاہل. اور جس کو علم دین کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے. اور یہ آج ڈاکٹر یہ بنا ہے، آج وہ ڈاکٹر وہ بنا ہے. کیوں بنا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس علم تھا، اس نے علم حاصل کیا، اپنی ڈگری حاصل کرا، اس نے اپنی محنت سے کرا. ویسے ہی اگر ہمارے پاس علم نہ تو ہم کوئی چیز کے نہیں. کیونکہ اگر ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی جانکاری بھی جاننا ضروری ہے. اب
جیسے کہ اگر کہیں ہم چلے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ رہتا ہے کہ کدھر کیا ہوگا. کیوں نہیں پتہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا. علم ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے. ہمیں علم یہ نہیں کہا جا رہا ہے اپنے بچوں کو خالی دینی تعلیم دو, دین بھی دو اور دنیا کی بھی دو, کیونکہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے. ویسے ہی اگر ہمیں آخرت میں اللہ عز و جل کے سوالوں کا جواب دینا ہے اور اگر ہمیں آخرت پار کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے پہلے علم سیکھنا ہوگا, اس کے لیے ہمیں جانکاری چاہیے. ساتھیوں, یہ علم بہت ضروری چیز ہے. علم نہ ہو تو کوئی چیز نہ ہو. ساتھیوں, علم بہت ضروری ہے. ہم کہہ رہے ہیں, اب بہت لوگ کہتے ہیں جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے بولتے کہ اب کیا, جیسے خالہ لوگ وغیرہ رہتے ہیں بولتے ہیں کہ اب کدھر عمر ہے علم حاصل کرنے کی. اب تو پہلے جو وقت تھا اس میں تو ہم حاصل نہیں کرے, یعنی بچپن میں تو ہم علم حاصل نہیں کیے تو بڑے ہو کے کیا کریں گے, ہے نا. لیکن نہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک علم حاصل کرنا ہے. ویسے ہی آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ اب کون سی عمر ہے علم حاصل کرنے کی, کیونکہ ماں کی گود سے جب تم پیدا ہوئے تب سے لے کر کے ہمیں قبر کی گود تک علم حاصل کرنا ہے. ہم بول دیتے ہیں اب ہم بچے کی طرح اب کیوں علم حاصل کریں. ایسا نہیں, کیونکہ جب تک تم قبر میں نہ جاؤ تب تک تم علم حاصل کرو. کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو ملک چین بھی جانا ہو تو تم جاؤ. اگر ہمیں تھوڑی دور پہ چلنا رہتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کتنا دور چلنا پڑتا ہے. ایسا نہیں, جتنا دور چلتے ہیں اتنا ہی ہمیں نیکی ملتا ہے. ایک بار کا واقعہ رہتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک شہر بصرہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی محفل میں تشریف فرماتے ہیں. ادھر یہ بتایا جا رہا تھا جب کوئی طالب علم چلتا ہے تو اس کا فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. ویسے ہی ادھر ایک شخص رہتا ہے, وہ جاہل رہتا ہے, اسے کچھ معلوم نہیں رہتا. وہ کھڑے ہو جاتا ہے, بولتا ہے کہ کل میں جوتا پہنوں گا, پھر دیکھتا ہوں کیسے فرشتوں نہیں کرتے. تو کل وہ جیسے ہی جوتا پہن کر آتا ہے, اللہ اکبر, دھڑام سے گر پڑتا ہے, اس کے پیر میں مرض عاقلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اکبر اس کے پیر سڑ جاتے ہیں. آپ نے یہ واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی علم کا مذاق اڑائے تو اس کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ اس پر کیا عذاب فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرمائے گا. ساتھیوں, علم ایک ایسی چیز ہے جس کے پاس ہو تو وہ بہت عظیم شخص ہے, جس کے پاس علم نہ ہو تو آج جگہ جگہ پر اس کو ٹھکرایا جاتا ہے. اگر کوئی کسی کے پاس اگر اس کے پاس خاص کر کے 10ویں والوں کو اگر وہ حاصل نہیں کرتے, بولتے کہ مجھ کو نہیں پڑھنا, پتہ نہیں کتنا ہارڈ پیپر ہے, میں جاؤں گا ہی نہیں, ہے نا. لیکن ایسا نہیں, اگر آج تم علم حاصل کرو گے تو تمہیں بعد میں کام آئے گا. بعد میں تمہیں دنیا کا تانا نہیں سننا پڑے گا, بعد میں تمہیں دنیا کی باتیں نہیں سننا پڑے گا. آج جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہو ان سے جا کے پوچھو, جو گھر میں پورا دن کام کرتے ہیں, پورا دن جھاڑو پوچھا کرتے ہیں, ان سے جا کر پوچھو. آج اگر ہمارے پاس علم نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. ویسے ہی ہمیں علم حاصل کرنا ہے, اپنی ڈگری بنانا ہے, اور دنیا میں تو اپنی عزت رکھنا ہی ہے اور آخرت کی بھی عزت رکھنا ہے. آخر میں ایک اشعار کہنا چاہوں گی, یہ علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ, یہ علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ, جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ, وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.